بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی سب سے پہلا سوال آیا ہے. السلام علیکم علی بھائی, کیا نماز مغرب میں عشاء جمع کرنے کے بعد وتر بھی ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ وتر ایک تاکیدی سنت ہے, اس پہ عمل کریں گے تو ثواب ہے. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, سنن دارمی میں موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وتر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے. یعنی یہ فرض نماز کی طرح نہیں ہے, مگر اسے مت چھوڑو. یعنی سنت تو ہے لیکن تاکیدی سنت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز کے لیے سواری سے زمین پہ اتر کے قبلہ رخ ہو کے نماز ادا کی, اور جو وتر کی نماز ہے وہ سواری کے اوپر ادا کی, اور اس میں استقبال قبلہ کا بھی خیال نہیں کیا. جس طرف سواری جا رہی تھی اسی طرف چلتے رہے. نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ ضروری نہیں ہے. تو عشاء اور مغرب جب آپ جمع کر رہے ہیں, اور ایون آپ سفر میں بھی ہیں, سب سے لائٹ تو معاملہ اسی وقت ہو سکتا ہے نا کہ سفر میں رکعتیں بھی کم ہو جاتی ہیں اور سنتیں بھی آپ نے چھوڑ دینی ہوتی ہیں. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر ادا کی ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے, اس کے بعد عشاء کے 2 فرض, اور پھر اس کے بعد وتر پڑھیں گے. 2 اقامت اور 1 اذان کے ساتھ نماز ہوگی. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کویسچن ہے. میں بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, لیکن بہت کوشش کی مگر ترجمہ تفسیر میں ریگولر نہیں ہو سکتا. برائے مہربانی مجھے طریقہ بتائیں اور کون سے پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں, میری رہنمائی فرما دیں. دیکھیں جی, آپ نے جو تلاوت کے لیے کام کے طور پر ایک اپنے اوپر اوبلیگیشن کی ہوئی ہے, اپنی اسی ٹائم کو مینج کریں. آپ تلاوت والا معاملہ ابھی موقوف کر دیں, اسی ٹائم کو یوٹیلائز کر لیں قرآن کی تفسیر اور ترجمے کے لیے, تاکہ ایک دفعہ کم از کم آپ قرآن سے گو تھرو ہو جائیں, آپ کو قرآن کے عقائد و نظریات کا پتہ چل جائے. تو اب وہ تلاوت تو کہہ رہے ہیں میں بلا ناغہ کر رہا ہوں, تو ظاہر ہے اس کا کوئی شیڈیول انہوں نے بنایا ہوگا. اسی شیڈیول میں آپ کچھ عرصے کے لیے, بھلے اس کے لیے 6 مہینے یا 1 سال بھی لگ جائے, اس میں آپ توقف کریں, اور اس دوران جو ہے آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں. اور اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیوز میں شروع کر لیں. ہماری قرآن تفسیر کلاسز ریکارڈ ہو چکی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. اگر آپ کو پڑھنے میں تردد ہوتا ہے تو آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. صرف قرآن کا ترجمہ سننا ہے تو آڈیو میں امام کعبہ کی آواز میں عربی, اور مشاری راشد کی آواز میں بھی عربی پلس اردو زبان کے اندر معراج الدین خان صاحب ایک ہیں جن کی آواز کے اندر ترجمہ بڑا اچھا ریکارڈ ہوا ہے, فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ, تو وہ آپ سن لیں. شیڈیول بنائے بغیر تو ہو نہیں سکتا. اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ کے کوئی دوست احباب ہیں یا فیملی ممبرز ہیں تو کمبائنڈ فارم میں کوئی مخصوص کر لیں وقت, تو اس وقت بھی استقامت انسان کو مل جاتی ہے. جب انسان کمبائنڈ طور پہ کوئی کام کرتا ہے تو اگر کسی ایک شخص کو سستی آتی ہے تو دوسرا اسے توجہ دلا دیتا ہے, پھر وہ سچائی کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے. جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی, نان مسلم کو صدقہ یا خیرات لگتا ہے یا نہیں؟ اگر ان کے مالی حالات نہ اچھے ہوں تو پھر اس بارے میں کچھ بتا دیں. انسان ہے, صرف اس میں جو علماء بعض کا تھوڑی ریزرویشن کا اظہار کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار دیکھیں مسلمانوں میں اتنے غریب مفلس لاچار لوگ موجود ہیں, آپ ان کو چھوڑ کے غیر مسلموں کو دیں گے تو ایشو ہوتا ہے. آپ غیر مسلموں کو ضرور دیں, لیکن اگر آپ کے قریبی مسلمان موجود ہیں اور وہ محروم ہیں تو پہلا حق تو ان کا ہے, جس طرح پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. باقی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عام جو آپ کے نفلی صدقات اور خیرات ہیں وہ آپ ضرور دیں. البتہ جو فرض صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ, اس کے لیے پریفر یہی کیا جاتا ہے کہ مسلمان کو دیا جائے. البتہ حکومت وقت بیت المال میں سے تالیف قلب کے لیے غیر مسلموں کو دے سکتی ہے تاکہ اسلام کی طرف وہ مائل ہو. آپ نے جو اپنی زکوٰۃ والا معاملہ ہے وہ مسلمانوں تک رکھنا ہے, باقی عام صدقہ اور خیرات ہے آپ غیر مسلموں کو بھی دیں, انشاءاللہ آپ کو ثواب ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اجماع ہے اس کے اوپر, قرآن و سنت کے کئی دلائل اس کے اوپر گواہ ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ کویسچن ہے کہ اگر کسی ڈیورس گرل اور بوائے میں گواہوں کے بغیر لیکن حق مہر رکھ کر نکاح پڑھ لیا ہو تو کیا وہ نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا؟ جی گواہوں کے بغیر کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ جب تک گواہ اور حق مہر نہیں ہوگا اس وقت تک نکاح اسٹیبلش نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہ اس کی شرط ہے. گواہوں کے بغیر اگر شادیاں ہونے لگ پڑے تو اس طریقے سے تو لوگ چھپ چھپا کے شادی کریں گے, اور کل کو
اگر مرد مکر جاتا ہے تو عورت کے اوپر مقدمہ بن جائے گا، اگر عورت مکر جاتی ہے تو مرد کے اوپر مقدمہ بن جائے گا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اتنا سادہ کام نہیں ہے. آپ لوگ تو چیزوں کا ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہر اینگل کے اوپر اس چیز کو دیکھا جائے. ہم نے تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شادی کرتے ہیں کورٹ میرج اور بعد میں جناب مقدمہ اسی لڑکے کے اوپر بنا دیتے ہیں، حالانکہ لڑکی اپنی مرضی سے بھاگی ہوتی ہے، لیکن لڑکی کے ماں باپ کے پریشر کے اوپر وہ مقدمہ بنا دیتے ہیں کہ جی ہماری بچی کو اس نے اغوا کر کے تو اس کے ساتھ منہ کالا کیا. ابھی بہت سینسٹیو ایشو ہے. اور پھر جب یہ جوڈیشری میں چلا جائے گا اور کوئی اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہوگا، اگر کورٹ میرج بھی نہیں ہوئی بھی اور چھپ چھپا کے ہوئی بھی ہے اور کوئی اس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو ظاہر ہے کورٹ نے تو شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے نا، تو وہ تو واقعی اس کو ڈکلیئر کر دیں گے گلٹی. اس لیے میرے بھائی یہ تمام شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ علی بھائی گیمز کو ہیک کر کے کھیلنا کیسا ہے جس میں پیمنٹ کے بنا کوائنز آ جاتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کی اس آیت میں فال کرے گا کہ ایک دوسرے کے مال کا ناحق طریقے سے مت ہڑپ کرو؟ جی بالکل فال کرے گا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے اور سورۃ البقرہ کے اندر آیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو، اسی میں آئے گا. اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے، تو اس کے تحت بھی یہ گناہ ہے، حرام ہے، کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. یہ جو بیسک اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے قرآن و سنت سے دلائل کی بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ یہ اپنے اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسٹنکٹ میں جھوٹ بولنے کو برا، سچ بولنے کو اچھا رکھ دیا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا اور کسی کے ساتھ ظلم کرنے کو برا. یہ ہماری انسٹنکٹ جبلت کے اندر رکھتی ہے، ہماری نیچر کے اندر. ہمیں کوئی نہ بھی بتائے تب بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے کہ میری ایج 23 ایئر ہے، اسٹڈی کر رہا ہوں، گھر والے فائنینشلی اسٹیبل ہیں، سورہ نور آیت نمبر 32 اور 33 کے مطابق ابھی شادی کر سکتا ہوں؟ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، پلیز مدد کریں. جی میں کیا مدد کروں گا؟ آپ کے ماں باپ کو قائل کروں کہ آپ کی شادی کروائیں. تو اگر وہ سن رہے ہیں تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. جب تک ان کا پراپر اپنا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہو جاتا تو ٹھیک ہے، ماں باپ کا کام ہے کہ وہ ہیلپ آؤٹ کریں. لیکن یہ نہ ہو کہ ماں باپ کے اوپر یہ بیٹھ جائیں، کیونکہ عموماً شادی کے بعد جو بچے کماتے نہیں ہیں، ماں باپ کچھ عرصہ تک تو خرچہ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کو تو کچھ نہیں کہتے اپنے بیٹے کو ایز سچ، اس کی بیوی کو تانے مارنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں اس بیوی کے ذریعے پریشرائز کروائیں اپنے اس بیٹے کے اوپر، اور ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے. ہم نے کئی گھروں میں اس طرح کے ایشوز دیکھے ہیں، ہمیں تو چونکہ لوگ ملتے ہیں اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہوتی رہتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا. جی علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، اگر والدین رشتہ داروں کا جانے سے منع کریں تو منع ہو جائیں ہم؟ قطع تعلقی تو نہیں کر سکتے، ظاہر ہے والدین کسی وجہ سے ہی منع کر رہے ہوں گے نا، کوئی ریزن تو ہوگی نا. بعض اوقات ماں باپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار جو ہے میرے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں فزیکلی. بعض اوقات دشمنی ہوتی ہے ماں باپ کی اور وہ نبھاتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ پوری ریزن سامنے لکھے نا. اس طرح جنرل سٹیٹمنٹ دینے سے تو کوئی رزلٹ نہیں نکالا جا سکتا. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی آپ کو منع کر رہے ہوں. باقی قطع رحمی تو کرنے کی ظاہر اجازت نہیں ہے، وہ تو قرآن میں بھی منع کیا گیا. بخاری مسلم کی کتنی حدیث اس پر گواہ ہیں کہ قطع رحمی کرنا جو ہے یہ حرام ہے. لیکن بعض اوقات رشتہ داروں کے شر سے بچنے کے لیے آپ کو پارشلی ان سے دور رہنا پڑتا ہے، اسے قطع رحمی نہیں کہا جاتا. قطع رحمی یہ ہے کہ بالکل جینا مرنا خوشی غمی ان کے ساتھ ختم کر لیا جائے. تو اس طرح کا تو قطع رحمی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے. ہاں البتہ ان کے شر سے بچنے کے لیے صرف خوشی اور غمی کے موقع پہ جانا اور ایکسٹرا آرڈنری عام طور پہ ان کے گھروں میں نہ جانا تاکہ کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا ہو، تو یہ بالکل جائز ہے، اس طرح کر سکتے ہیں. اور ماں باپ اگر منع کر رہے ہیں تو ماں باپ نے کسی ریزن کی وجہ سے منع کیا ہوگا، انہیں قائل کریں. اگر وہ قطع رحمی کا کرتے ہیں تو ان کی بات نہ مانیں. وہ تو قرآن میں واضح ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو میرے خلاف چلائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو تکلیفیں جن رشتہ داروں سے پہنچی ہوئی ہیں اور انہیں خطرہ بھی ہے اپنی اولاد کے معاملے میں، اور آپ ان کے ساتھ پینگیں بڑھائیں. پینگیں نہیں بڑھائیں گے آپ، صرف خوشی غمی تک آپ معاملات کو لے کے چلیں گے، ایکسٹرا آرڈنری نہیں کریں گے.